آج ہمارا لیکچر جو ہے وہ پاکستان بننے کے بعد ان مشکلات ان مسائل سے متعلقہ ہے جو اسے ابتدائی طور پر برداشت کرنا پڑے، جن کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان جب ہم نے گزشتہ لیکچر میں بنایا تھا تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت پنجاب اور بنگال کی تقسیم ہونا تھی، اور اس تقسیم کے لیے حد بندی کمیشن جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا۔ اب یہ اس حد بندی کمیشن پر منحصر تھا کہ پاکستان آنے والے وقتوں میں کن کن مشکلات اور مسائل سے دوچار ہوتا، کیونکہ اگر منصفانہ تقسیم ہوتی تو ان مسائل کی تعداد کم ہوتی، اور اگر یہ غیر منصفانہ تقسیم تھی یا جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پنجاب اور بنگال دونوں میں غیر منصفانہ تقسیم تھی، تو اس سے بہت سارے مسائل جنہوں نے جنم لیا وہ اسی تقسیم کا، غیر منصفانہ تقسیم کا شاخسانہ تھے۔ برطانوی حکومت یہ چاہتی تھی کہ یہ تقسیم جو ہے وہ برطانیہ کرے، قائد اعظم چاہتے تھے کہ اقوام متحدہ کرے۔ اقوام متحدہ کا کانگریس کو اور نہرو کو پسند نہیں تھا کہ وہ اس تقسیم میں پارٹیسپیٹ کریں، اس لیے کہ اس وقت بظاہر غیر جانبداری کا بھرم قائم تھا اقوام متحدہ کی۔ قائد اعظم نے مشورہ دیا کہ برطانیہ کی پریوی کونسل جو ہے وہ اس سلسلے میں معاونت کر سکتی ہے، لیکن ماؤنٹ بیٹن اس کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور بالآخر یہ مسئلہ جو ہے وہ برطانوی حکومت کے سپرد کرنا پڑا، جس نے ایک ایسا کمیشن قائم کر دیا جس کی جانبداری کا بعد میں اندازہ بھی ہوا، اور پاکستان کو جن مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ بھی اسی کمیشن کے فیصلوں کی ایک کڑی تھی۔ پنجاب کے لیے اور بنگال کے لیے علیحدہ کمیشن بنائے گئے، اور اس کی صدارت کے لیے برطانوی حکومت نے ایک ریڈ کلف کا نام جو ہے وہ پیش کیا۔ ریڈ کلف جو ہے وہ ایک انگریز وکیل تھا، قائد اعظم نے اسے منظور کر لیا، اور دونوں کمیشنوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے مساوی نمائندے جو ہے وہ شامل کر دیے گئے، اور اگر اس کمیشن کے ارکان میں کسی مسئلے پر اتفاق نہ ہو پاتا تو پھر آخری فیصلہ جو ہے وہ ریڈ کلف ایوارڈ پر آ جاتا ہے، اس لیے کہ 3-2 کی جو ہے وہ ووٹنگ ہو جاتی۔ ریڈ کلف ایوارڈ جو ہے وہ ریڈ کلف کے نام کی نسبت سے کہلایا، جو کہ 8 جولائی 1947 کو دہلی پہنچا تھا، اور اس میں پنجاب میں بھی 2 نمائندے مسلمان جسٹس صاحبان تھے، 2 ہندوؤں کے جسٹس صاحبان تھے، اسی طرح بنگال میں بھی کمیشن جو ہے وہ اسی طریقے سے وہاں کے مقامی جسٹسز صاحبان کی موجودگی میں تشکیل دیا گیا۔ ریڈ کلف نے جو حتمی فیصلہ کیا، ظاہر ہے کہ وہ حتمی فیصلہ دونوں فریقین کی آپس میں کسی تصفیہ طلب نتیجے پر نہ پہنچنے کی صورت میں تھا، تو ریڈ کلف نے انتہائی جانبداری سے کام لیتے ہوئے پاکستان کو انتہائی اہم علاقوں سے محروم کر دیا۔ یہ ہمارے ہاں جتنی بھی مائگریشن ہوئی، جتنی بھی ہجرت ہوئی، وہ انہی علاقوں سے ہے جو کہ مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے تھے، جو پنجاب میں شامل تھے، اور جو تقسیم کی صورت میں اکثریت کی بنیاد پر پنجاب ہی کا حصہ جو ہے وہ بنتے تھے، لیکن ان کو پاکستان سے علیحدہ کر دیا گیا، جن میں ضلع گرداسپور ہے، تحصیل اجنالہ ہے امرتسر کی، تحصیل ہوشیارپور ہے، تحصیل جلندھر ہے، تحصیل فیروز پور ہے، اور ضلع لاہور میں بھی قصور کے کچھ علاقے ایسے ہیں جو کہ اکثریتی مسلمانوں کے تھے، لیکن ان کو اقتدار سے محروم کر دیا گیا۔ اسی طرح بنگال اور سلہٹ میں بھی ریڈ کلف نے دونوں فریقین میں اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے اپنا فیصلہ سنا دیا، اور مسلمانوں کے کلکتہ جیسے اہم شہر سے بھی محروم ہونا پڑا، جس پر ان کا دعویٰ تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے اور فیصلہ جو ہے وہ انصاف پر مبنی نہیں۔ اس کے علاوہ مرشد آباد کا علاقہ تھا، ضلع ندیہ کے کچھ علاقے تھے، وہ بھی بھارت کو دے دیے گئے،
سلہٹ سے ملحقہ کچھ علاقے بھی تھے جو دفاعی طور پر بڑے اہم تھے، یہ بھی ہندوستان کی جھولی میں ڈال دیے گئے۔ اسی طرح ستلج اور بیاس کا درمیانی زرخیز اور مسلم علاقہ بھی ہندوستان کے پاس جانے سے مسلمانوں کو زرعی طور پر شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور جو پانی ان دریاؤں سے دستیاب ہو سکتا تھا یا جن ہیڈ ورکس کے ذریعے یہ پانی جو ہے وہ سیراب کرنے والی زمینوں تک پہنچایا جا سکتا تھا، وہ ہیڈ ورکس بھی ہندوستان کو دے دیے گئے، جس کی بنا پر وہ پاکستان کو جب چاہتا پانی بند کر دیتا تھا، جب چاہتا پاکستان آنے والی نہروں کو جو ہے وہ کھول دیتا تھا۔ تو بھارت نے ان دونوں صوبوں کی نامنصفانہ تقسیم، غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے جو مسائل اور مشکلات پاکستان کو دیے، وہ ہمارا ورثہ ہے۔ یہ تمام مسائل ہمیں ورثے میں ملنے والے ہیں، اور یہ وہ مسائل ہیں جو کہ ایک مسئلہ دوسرے مسئلے کے ساتھ مشروط ہے۔ یعنی اگر صوبہ پنجاب کی تقسیم اس طرح سے کر دی جاتی کہ مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے پاکستان میں شامل ہو جاتے اور ہندوؤں کی اکثریت کے علاقے ہندوؤں کو ملتے، اور مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں پر ہندو اپنا شب خون نہ مارتے، تو شاید ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ کشمیر کا وہ پیدا نہ ہوتا، جو کہ آج بھی ایک برننگ ایشو ہے، جو کہ کرنٹ ایشو ہے، جس پر ہمیشہ سے 1947 سے لے کر آج تک پاکستان کے تعلقات خراب رہے ہیں۔ یہ وہ کشمیر ہے جہاں 1 سال تک لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، اور ہم نے 5 اگست کو یوم استحصال منایا۔ یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ جب تک ہمارا کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ہندوستان کے اور پاکستان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اور یہ وہ پاکستان جس کو بنے ہوئے 73 سال ہو گئے ہیں، جس کے بارے میں انگریز یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تقسیم جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گی، اس لیے کہ انگریز اور برطانوی حکومت اور کیبنٹ مشن جو ہے یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان کو تقسیم کیا جائے، لیکن بعد نخواستہ انہوں نے اس کو تقسیم کیا، اس خواہش کے ساتھ کہ یہ بہت جلد جو ہے وہ پاکستان اور ہندوستان دوبارہ ایک ملک بن جائیں گے۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم 73 سال سے آزاد قوم کی حیثیت سے، تو یہ تمام ناانصافیاں مسلمانوں کو برداشت کرنا پڑی۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قائد اعظم اس وقت رجسٹ کر دیتے کہ جب پنجاب کی غیر منصفانہ تقسیم ہو رہی تھی، قائد اعظم نے جو پنجاب کے درمیان لائن ڈرا کرنی تھی، وہ ڈرا کرنے کے بعد جب باہر آئے اپنا ایک لینس بھول گئے تھے، وہ اندر کمرے میں جب وہ اندر سے لینس دوبارہ اٹھانے کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ لیڈ پینسل کے ساتھ اس پہلے سے ڈرا کی گئی لائن کو جو ہے وہ بدلا گیا ہے، یعنی کہ اس کے نتیجے میں وہ علاقے جو مسلمانوں کی اکثریت کے تھے، ان علاقوں کو ہندوستان کے سپرد کر دیا گیا۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں، رہنما کہتے ہیں، مخالفین کہتے ہیں کہ قائد اعظم اس وقت اعتراض کرتے اور اس ناانصافی کے خلاف جو ہے وہ اویلا کرتے۔ ریڈ کلف ایوارڈ پر تبصرہ کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ یہ ایوارڈ غیر منصفانہ، ناقابل فہم بلکہ غیر معقول ہے۔ چونکہ میں اس پر عمل کرنے کا عہد کر چکا ہوں، اس لیے یہ ہم پر لازم ہے، اور اس کا پھر ہم نے نتیجہ بھگتا کہ وہ غلط تقسیم پنجاب کی کہ اگر گرداسپور کا علاقہ ہندوستان کو نہ دیا جاتا تو شاید کشمیر تک جو ہے وہ ہندوستان کی یا ہندوؤں کی رسائی نہ ہوتی، اس لیے کہ کشمیر کو 4 راستے جاتے ہیں، ان میں سے ایک راستہ سیالکوٹ سے ہے، ایک ایبٹ آباد سے ہے، ایک راول پنڈی سے ہے، اور چوتھا راستہ جو ہے وہ گرداسپور سے جاتا ہے۔ اگر گرداسپور کا علاقہ بھی ہندوؤں کو پاکستان کو دے دیا جاتا تو پھر ہندوستان کشمیر میں اپنے ناپاک عزائم میں جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکتا۔ تو کشمیر وہ ریاست ہے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی، یہ وہ ریاست ہے جس کے بارے میں باقی ریاستوں کے ساتھ یہ کہا گیا تھا 3 جون 1947 کے منصوبے میں کہ ریاستیں آزاد ہیں فیصلہ کرنے میں،
ریاستیں خود مختار ہیں فیصلہ سازی میں کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں، وہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہو جائیں، یا اپنی آزادانہ حیثیت کو برقرار رکھیں، لیکن جغرافیائی صورتحال کے پیش نظر وہ اس بات کا فیصلہ کریں گی۔ تو کشمیر جو ہے یہ مسلمانوں کی اکثریتی ریاست تھی، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ اس پر قبضہ ڈوگرا راج تھا، اور کشمیری چاہتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا جائے، لیکن کشمیر کے مہاراجہ نے اپنی رعایا کا جھکاؤ پاکستان کی طرف دیکھتے ہوئے حالات کو جوں کی توں رکھنے کا فیصلہ کیا، یعنی کہ وہ عوام چاہتی تھی کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو، لیکن وہ آبادی کی اکثریت کی بنیاد پر یا عوامی پریشر کی بنیاد پر ہندوستان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا تھا اگرچہ، لیکن اس نے اپنی پوزیشن کو جوں کا توں رکھنے کا فیصلہ کیا، اور اس ضمن میں پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا کہ جب بھی فیصلہ ہوگا پاکستان کو ترجیح دی جائے گی، لیکن بھارتی حکومت جو ہے وہ کشمیری حکمرانوں کے ساتھ، راجہ کے ساتھ جو ہے وہ باز پرس کر چکی تھی، ساز باز جو ہے وہ اپنی ان کے ساتھ کر چکی تھی، اور فسادات کروائے گئے تاکہ وہاں سے مسلمان کشمیر چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، اور ایک اندازے کے مطابق ابتدائی 3 مہینوں میں ہی تقریباً 5 لاکھ کشمیری جو ہے وہ اپنا وطن چھوڑ کر دیگر علاقوں میں جو ہے وہ منتقل ہو گئے۔ اب یہ 1947 کو جو منصوبے کے تحت ریاستوں کو اپنی مستقبل کا فیصلہ خود کرنا تھا، ان میں ایک ریاست جو کشمیر تھی، اس کشمیر پر جو ہے وہ مجاہدین نے پیش قدمی کی، اور پیش قدمی کرتے کرتے جو ہے وہ سری نگر تک پہنچ گئے، اور کشمیر سے بھاگ کر جو ہے وہ جو وہاں کے حکمران تھے وہ جموں پہنچے، اور ہندوستان سے فوجی امداد طلب کر لی، اور جتنا علاقہ ہم نے ان سے آزاد کروا لیا تھا، وہاں 24 اکتوبر 1947 کو ایک حکومت آزاد کشمیر قائم کر دی گئی، اور جو باقی کشمیر بچا تھا وہاں کے جو مہاراجہ نے اپنی عوام کی مرضی کے بغیر ہندوستان کے ساتھ زبردستی الحاق کا جو ہے وہ اعلان کر دیا۔ وہ مجاہدین کی جنگ جو ہے وہ جاری رہی، آج تک جو ہے وہ جاری ہے۔ ہم 1948 میں، 1965 میں، 1971 میں، 1999 میں یہ بڑی بڑی جنگیں ہندوستان کے ساتھ لڑ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار ایسی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہماری موجود ہیں جس میں کہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ فائرنگ کے تبادلے ہوتے رہتے ہیں۔ تو سلامتی کونسل میں بھارت نے 1 جنوری 1948 کو درخواست دے دی کہ پاکستانی افواج کو کشمیر سے نکالا جائے، یعنی وہ ایک معاملے کو جو کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تھا وہ اس کو اٹھا کر اقوام متحدہ میں لے گیا، اور سلامتی کونسل نے یہ فیصلہ کیا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہاں کے عوام کی خواہشات کے مطابق ہوگا۔ دونوں نے اس قرارداد کو تسلیم کر لیا جس کے تحت کشمیر میں ریفرینڈم ہونا تھا۔ جنوری 1949 میں جنگ بندی بھی کر دی گئی، لیکن بھارتی حکومت کی ہٹ درمی کی وجہ سے یہ مسئلہ جوں کا توں ہے۔ جو علاقہ کشمیری مجاہدین نے آزاد کروایا تھا وہاں آزاد کشمیر حکومت ہے، اور باقی علاقے پر جو ہے وہ بھارت قابض ہے، جس کو ہم مقبوضہ جموں کشمیر کہتے ہیں۔ اور اب یہ جو مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی جو دھجیاں اڑائی گئی ہیں، یعنی وہاں ایسے حالات پیدا کیے گئے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی کو کم کیا جا سکے، اور اس طریقے سے ہندو آبادی کی پلانٹیشن کی جا سکے، ان کو پلانٹ کیا جا سکے کہ ایسے محسوس ہو کہ کشمیر میں مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کی آبادی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اگر اس کی پنجاب کی تقسیم ٹھیک ہو جاتی تو شاید کشمیر کا مسئلہ پیدا نہ ہوتا، اور اگر کشمیر کا مسئلہ پیدا نہ ہوتا تو شاید ہمارا
دریائی پانی کا مسئلہ پیدا نہ ہوتا، نہری پانی کا مسئلہ پیدا نہ ہوتا۔ پاکستان کی جو اکانومی تھی وہ پوری دنیا کی طرح دو چیزوں پر قائم تھی، ایک صنعت اور ایک زراعت۔ صنعتی معاملات میں ہندوؤں نے، انگریزوں نے تقسیم اس طریقے سے کی، یا انڈسٹری کی پلانٹیشن انسٹالیشن اس طریقے سے کی گئی کہ وہ علاقے جو ہندوستان میں شامل ہوں گے یا ہندوستان کا حصہ ہوں گے یا جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہوگی وہاں ہی صنعتیں لگائی جائیں۔ لہذا صنعتی طور پر ہم بہت کمزور تھے، ہمارا 50% جو باقی رہ گیا تھا جس کا انحصار جو ہے وہ زراعت پر تھا، تو ہم نے اس زراعت پر اپنی پوری اکانومی کو چلانا تھا۔ لیکن ہندوستان نے ایسے موقع پر کہ جس وقت پاکستان کو اکانومی کی ضرورت تھی، اسی کشمیر کے تنازع کی آڑ میں، اسی مقبوضہ کشمیر پر غصبانہ قبضے کے بعد جو وہاں سے پانی آتا تھا، دریاؤں کا پانی آتا تھا پاکستان کی طرف، اس کو ایسے ٹائم پہ بند کر دیا جس وقت پاکستان کی زراعت کو اس کی ضرورت تھی۔ پاکستان کے تمام دریاؤں کے جو سورسز ہیں، منبع ہیں، وہ کشمیر سے آتے ہیں، پہاڑوں سے پانی نیچے اترتا ہے، پھر وہ دریاؤں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق بھی آپ اونچائی سے اترائی کی طرف آنے والے پانی کو نہیں روک سکتے بلا جواز، لیکن بھارت نے جب پانی بہت زیادہ ہو گیا تو اس کو پاکستان کی طرف چھوڑ دیا، جس سے کہ پاکستان میں سیلاب آ گیا، اور جب پاکستان کو جینونلی اس کی ضرورت محسوس ہوئی اس وقت پاکستان کے حصے کا پانی جو ہے وہ اس نے بند کر دیا، اور 5 کے 5 دریاؤں کا پانی ہمارا بند کر دیا۔ اور ظاہری بات ہے کہ اس سلسلے میں ہماری جو نوزائیدہ ریاست تھی جس کا انحصار ہی زراعت پر تھا، تو اس کا بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اور مشروط طور پر پاکستان کو عارضی طور پر پانی کی فراہمی کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کو کم کر دیا گیا، اور بالآخر پاکستانی وفد کو شرائط ماننا پڑی، وہ شرائط جو کہ ہندوستان چاہتا تھا۔ یعنی 6 دریاؤں میں سے ہم نے 3 دریا سرنڈر کر دیے۔ 6 دریا تھے پاکستان کے، ستلج، راوی، بیاس، سندھ، جہلم اور چناب۔ ان 6 دریاؤں میں سے ہم نے عالمی بینک کے ذریعے 1960 میں ایک معاہدہ کیا جس کو سندھ طاس معاہدہ کہا جاتا ہے، انڈس واٹر ٹریٹی، انڈس بیسن ٹریٹی بھی کہا جاتا ہے، جس کی توثیق جو ہے وہ ریٹیفیکیشن 1961 میں ہوئی تھی، جس کے تحت جو ہے وہ ستلج، بیاس اور راوی پر بھارت کا حق تسلیم کر لیا گیا، اور جو 3 دریا تھے چناب، جہلم اور سندھ، یہ پاکستان کے حصے میں آ گئے۔ یہ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا، بجائے اس کے کہ ہم 6 کے 6 دریاؤں سے محروم ہو جاتے۔ ہم نے 3 دریاؤں پر اکتفا کیا، اور عالمی بینک کے ساتھ دیگر جو طاقتور ممالک تھے انہوں نے اس سلسلے میں ان کی معاونت کی، پاکستان کے، ہندوستان کے۔ پاکستان کو چونکہ اس کا نقصان ہو رہا تھا، لہذا یہ کہا گیا کہ پاکستان اس پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے ڈیمز بنائے گا، بیراجز بنائے گا، جو ان کے رابطہ نہریں جو ہیں وہ بنائی جائیں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ علاقوں تک جو ہے وہ پانی سیراب کیا جا سکے۔ لیکن یہ مسئلہ بھی ابھی اور زیادہ گمبھیر ہو گیا جب پاکستان کے حصے کے دریاؤں پر بھی ہندوستان نے جو ہے وہ ڈیمز بنانا شروع کر دی۔ یعنی وہ دریا جو پاکستان کی طرف آ رہے تھے ان پر بھی راستے میں ان کو روک کر جو ہے وہ پانی کو روک کر ان ڈیمز کی تعمیر کی ہوئی ہے، اور وہ پاکستان کو غالباً اپنے تئیں وہ یہ چاہتا ہے کہ اس ریاست کو 73 سال ہو گئے ہیں جس کو وہ ابتدا میں ختم نہیں کر سکا، وہ اس کو بعد ازاں تھوڑے نقصانات پہنچا کر ختم کیا جائے یا اس کو ضد کیا جا سکے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ پانی کا مسئلہ ہونے کے باوجود ہم نے اس نہری پانی کے مسئلے کو جو ہے وہ احسن طریقے سے حل کیا، اور وہ جو مادھو پور ہیڈ ورکس تھا جو ہم سے چلا گیا، جو فیروز پور ہیڈ ورکس تھا جو ہم سے چلا گیا، جو دریائے ستلج پر تھا،
اور یہ بہت ساری ایسی رابطہ نہریں تھیں، ہیڈ ورکس تھے، براجز تھے جو کہ پاکستان کے حصے میں آتے تھے، لیکن ہندوستان نے زبردستی اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کشمیر تھا۔ اگر کشمیر پاکستان کے پاس ہوتا تو شاید یہ نہری پانی کا جھگڑا بھی پیدا نہ ہوتا۔ نہری پانی کے جھگڑے کے ساتھ کشمیر اور ریڈ کلف ایوارڈ کی غیر منصفانہ تقسیم ہی تھی کہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی مذہب کے نام پر۔ اگر ہندوستان میں جو موجود پنجاب کے علاقے تھے، ضلع گرداسپور تھا، تحصیل اجنالہ امرتسر میں جو تھی، تحصیل ہوشیارپور، تحصیل دسوہا، تحصیل تکودر، تحصیل جلندر، تحصیل فیروزپور، تحصیل زیرہ اور ضلع لاہور میں قصور کے کچھ علاقے، اگر یہ علاقے پاکستان میں شامل ہو جاتے پنجاب کی تقسیم کے بعد، تو شاید ان علاقوں کے لوگوں کو پاکستان میں ہجرت کر کے آنے کی ضرورت پیش نہ آتی، کیونکہ یہ از خود پاکستان کا حصہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ غیر منصفانہ تقسیم جہاں مسئلہ کشمیر کا باعث بنی، جہاں دریائی پانی کے جھگڑے کا باعث بنی، وہاں یہ مہاجرین کی منتقلی کا بھی باعث بنی۔ تقریباً 1,25,00,000 افراد تھے جو کہ ہندوستان سے منتقل ہوئے، ہجرت کر کے آئے پاکستان میں، اور باقاعدہ طور پر یہ اگر دیکھا جائے تو ابتدائی سالوں میں تقریباً 55 لاکھ مسلمان ہجرت کر کے ہندوستان گئے اور 65 لاکھ جو ہے وہ مسلمان ہجرت کر کے ہندوستان سے آئے۔ لیکن یہ بعد ازاں تعداد جو ہے اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو 1,25,00,000 افراد ہیں جو کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، اور ان حالات میں کہ جب پاکستان کے پاس وسائل نہیں تھے، پاکستان ایک نئی آزاد ہونے والی ریاست تھی، وسائل سے محروم ریاست تھی، اور اس کو آتے ہی آباد کاری کے لیے، خوراک کے لیے، تعلیم، روزگار، دیگر بنیادی مسائل کے لیے جو ہے وہ انہیں مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس سلسلے میں قائد اعظم نے ایک وزارت قائم کی، مہاجرین کی وزارت کہا جاتا ہے، جسے قائد اعظم ریلیف فنڈ قائم کی، اور لوگوں نے دل کھول کر جو ہے وہ ان مہاجر کیمپس میں جو مہاجرین تھے ان کی امداد کی۔ اور ابتدائی طور پر ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ انصار اور اس کا مہاجرین کا ہمیں دور یاد آ جاتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی تھی۔ تو یہ پاکستان میں مہاجرین کی منتقلی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ یہ صرف انہوں نے آنا نہیں تھا، بلکہ ان کے رہائش کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے آئندہ کے معاشرتی معاملات کا انتظام کرنا، یہ بھی ریاست پاکستان کی ذمہ داری تھی۔ اسی طرح اگر پنجاب کی تقسیم منصفانہ ہوتی، کشمیر کا مسئلہ نہ ہوتا، اور اگر کشمیر کا مسئلہ نہ ہوتا تو دریائے پانی کا مسئلہ نہ ہوتا، اور ظاہری بات ہے کہ دریائے پانی کا مسئلہ ایک اور مسئلے کو جنم دیتا ہے، اور وہ مسئلہ ہے جو کہ اثاثوں کی تقسیم کا ہے، جو کہ افواج کی تقسیم کا ہے۔ 1948 میں جو کشمیری مہاجرین تھے انہوں نے وہاں پہ جنگ لڑی، اور یہ تاثر تھا کہ یہ پاکستان ان کو سپورٹ کر رہا، لہذا جو پاکستان کو ملنے والے اثاثے تھے وہ بھی ہندوستان نے ایک منظم سازش کے تحت جو ہے وہ روک دیے۔ تقریباً 4 ارب روپے کا سرمایہ تھا ہندوستان میں، جو گورنمنٹ آف انڈیا کا جو سرمایہ تھا ریزرو بینک آف انڈیا میں، اور اس کا 1/4 یعنی کہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے وسائل کے لیے 1 ارب روپیہ پاکستان کی حکومت چاہتی تھی، لیکن بھارتی حکومت جو ہے وہ 20 کروڑ دینے پر آمادہ تھی۔
بہرحال یہ طویل، اور وہ چاہتی تھی کہ پاکستان قرضہ جات کا بھی 20% دے، جو ہندوستان پر، متحدہ ہندوستان پر قرضے ہیں اس کا بھی 20% جو ہے پاکستان ادا کرے، یعنی 20 کروڑ دینے کے بعد 20% بھی پاکستان اس کا دے۔ تو پاکستان اور بھارت کے نمائندوں کے درمیان ایک طویل مذاکرات کے بعد طے پایا کہ پاکستان قرضوں میں جو ہے وہ 17.5% جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا، جبکہ پاکستان کو نقد سرمایہ میں سے جو ریزرو بینک آف انڈیا میں موجود تھا 75 کروڑ جو ہیں وہ ملیں گے، لیکن ریزرو بینک آف انڈیا نے پاکستان کے اکاؤنٹ میں تقریباً 20 کروڑ جو ہے وہ منتقل کی، اور 55 کروڑ دینے سے انکار اس لیے کر دیا کہ پاکستان یہ رقم جو ہے وہ کشمیر میں جنگ کے خلاف جو ہے وہ استعمال کرے گا۔ اب یہ 55 کروڑ دینے سے انکار کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کو وہ اپنے طور پر تو کشمیر میں جنگ سے محروم کر رہا تھا، لیکن پاکستان کی اکانومی کو جو ہے وہ، پاکستان کو سٹیبل ہونے میں جو ہے وہ مسائل اور مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ اور پاکستان کو بہت عرصے کے بعد 50 کروڑ پہ مزید دیے، آج بھی 5 کروڑ پہ ہم نے ہندوستان سے لینے ہیں۔ اسی طرح اسی سے منسلک جو ایک مسئلہ تھا وہ افواج کی تقسیم کا مسئلہ تھا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی ڈیفنس فورسز میں بھی مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ توقع تھی کہ پاکستان دفاعی طور پر مضبوط ہوگا۔ بھارت ہندوستان کی بہت سی ریاستوں میں فوجی ایکشن سے قابض ہونا چاہتا تھا۔ حیدرآباد، دکن، کشمیر، جوناگڑھ اس کی مثالیں ہیں۔ اور جو متحدہ ہندوستانی فوج کا کمانڈر ان چیف تھا وہ فوج کی تقسیم کے خلاف تھا، جبکہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ دونوں ملکوں کی علیحدہ علیحدہ فوج ہو، اس لیے کہ اگر فوج مشترکہ ہوگی تو پھر عین ممکن ہے کہ ان ریاستوں کے علاوہ پاکستان کے باقی علاقوں پر بھی بھارتی فوج قبضہ کر لے، اس لیے کہ مشترکہ کمانڈر ان چیف ہے اور فوج بھی دونوں کی مشترکہ ہوگی۔ تو ایک 7 رکنی کمیٹی بنائی گئی کہ افواج کی تقسیم کا جو ہے وہ کام مکمل کیا جائے، اور طے پایا کہ فوجی اثاثوں کا 1/3 جو ہے وہ پاکستان کو ملے گا، 1/3، اور مسلمان یونٹ جو ہے وہ میں جو یونٹ تھے یا وہ مسلمان جو کہ ڈیفنس فورسز میں شامل تھے ان کو دور دراز علاقوں میں بھیج دیا گیا۔ افواج کو عراق میں، مصر میں، تیونس میں اور انڈونیشیا میں تعینات کر دیا گیا۔ پاکستان کے حصے کا اسلحہ اور ساز و سامان بھی منتقل نہیں ہونے دیا گیا۔ 2 طیارے پاکستان کو دیے گئے، جن میں سے ایک طیارہ خراب تھا، دوسرے میں جو ہے وہ ایندھن والی جگہ میں ریت ڈال کر اس کو بھی خراب کر دیا گیا۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری جو ٹرانسپورٹیشن ہوئی ہے وہ کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا انٹرنیٹ میں کہ ٹاٹا ایئر لائنس کے ذریعے ہوئی ہے، یعنی پرائیویٹلی ہمیں جو ہے وہ ساری ٹرانسپورٹیشن کروانی پڑی۔ ہندوستان کے جب تقسیم ہوئی تو فوج کے پاس کل 144 گاڑیاں تھیں، جن میں سے 72 پاکستان کو دے دی گئیں، یعنی آدھی گاڑیاں پاکستان کو دے دی گئیں۔ 249 بختر بند گاڑیوں میں سے پاکستان کو کوئی بھی گاڑی نہیں دی گئی۔ 60,000 ٹن گولہ بارود تھا متحدہ ہندوستان کے پاس، وہ بھی پاکستان کو نہیں دیا گیا۔ اب یہ تمام چیزیں بھی صرف اس لیے پاکستان کو دینے سے وہ اعتراض کر رہا تھا کہ پاکستان یہ ساز و سامان جو ہے وہ کشمیر کی جنگ میں استعمال کرے گا، اور دیگر جو اشیاء تھی، کارآمد اشیاء، اس کے حوالے سے بھی پاکستان کو توڑ پھوڑ کر دی گئیں۔ ایک بہت بڑا مصنف ہیکٹر بولائتھو لکھتا ہے کہ کراچی کے ڈاکٹر یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے کہ ہندو آلات جراحی کے پرزے بھی نکال کر لے جا چکے تھے، یعنی وہ کھوکھے چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے تھے۔ اور یہ افواج کی تقسیم کا مسئلہ بھی ریڈ کلف ایوارڈ کی تقسیم سے منسلک تھا، اور یہ کشمیر کا مسئلہ پیدا ہونے کے بعد یہ دیگر تمام مسائل جو ہے وہ جنم لیتے رہے۔ جس وقت مہاجرین کی منتقلی ہوئی، جس وقت مہاجرین نے ہجرت کی، تو منظم طور پر سکھوں نے ہجرت کے وقت لوگوں کو جو ہے وہ قتل کیا،
ان کے نوجوانوں کو گھسیٹا گیا، عورتوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جانے لگی، اور جتنی بھی متعصب پسند سکھوں کی اور ہندوؤں کی تنظیمیں تھیں وہ اس کی پشت پناہی کر رہی تھیں، جن میں ہندوؤں کی دو نیم فوجی تنظیمیں راشٹریہ سیوک سنگھ اور اکالی سینا یہ تشکیل دی گئیں، جو کہ ایک محلے محلے گاؤں گاؤں جا کر جو ہے وہ علاقے جو مسلمانوں کے تھے ان کو نظر آتش کر دیتے تھے، ان پر بے پناہ مظالم کیے جاتے تھے، اور لاتعداد مسلمانوں کو کرپانوں سے قتل کر کے زندہ جلا دیا گیا امرتسر میں۔ اور یہ بھی اسی صورت میں ہوا کہ جب ہندوستان سے مہاجرین جو ہے وہ پاکستان منتقل ہوئے، یعنی اگر اس کی پنجاب کی منصفانہ تقسیم ہوتی تو شاید مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان نہ آتی، اور جب مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد پاکستان نہ آتی تو ظاہری بات ہے کہ پھر اتنی قتل و غارت جو ہے وہ بھی نہ ہوتی۔ تو یہ وہ مسائل تھے جو کہ صرف ایک مسئلے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور وہ مسئلہ وہ کیا تھا؟ وہ مسئلہ ریڈ کلف ایوارڈ کی ناانصافی تھی۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ مسائل ایسے تھے جو کہ کسی بھی نوزائیدہ ریاست کو درپیش ہو سکتے ہیں۔ ان میں انتظامی مسائل کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ پاکستان کا کوئی انتظامی ڈھانچہ نہیں تھا، کوئی دارالحکومت نہیں تھا، کوئی سرکاری ملازمین نہیں تھے، کوئی سرکاری عمارات نہیں تھیں، اور جو اعلیٰ درجے کے سرکاری ملازمین تھے سول سروس میں یا فوج میں، انہوں نے بھارت میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ بھی پاکستان کے لیے ایک مسئلہ تھا کہ ان کمزور انتظامی وکٹ پر کس طریقے سے پاکستان کی جو ہے وہ گاڑی چلائی جائے۔ تو یہ تمام معاملات بھی ہم نے کچھ عمارتیں کرائے پر لے کر، کناتیں لگا کر، میز اور کرسیاں گراؤنڈز میں لگا کر جو ہے وہ ہم نے اپنے روزمرہ کے سرکاری معاملات چلائے، حتیٰ کہ عمارت کی کمی اپنی جگہ لیکن پینسل، کرسی اور میز بھی دستیاب نہ تھے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ پاکستان کو درپیش رہا انتظامی طور پر، جو کہ کسی بھی نئی آزاد ہونے والی ریاست کے لیے ناگزیر ہے۔ اسی طرح تربیت یافتہ عملہ ہمارے پاس نہیں تھا، جو تعداد تھی وہ ہندوستان میں رہ گئی تھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ قیام پاکستان کے وقت مشرقی پاکستان کے صرف 2 افراد جو تھے وہ انڈین سول سروس میں ملازم تھے۔ مغربی پاکستان میں اگرچہ تعداد کچھ زیادہ رہی مگر یہاں بھی جو ہے وہ اتنی بہتر تعداد، لہذا پاکستان کو غیر تربیت یافتہ عملے کا سہارا لینا پڑا، مگر اس عملے نے بھی اپنے غیر تربیت یافتہ ہونے کا احساس نہیں دلایا، اور انہوں نے انتہائی دل جمعی کے ساتھ کام کیا، اور یہ اسی محنت کا نتیجہ ہے کہ پاکستان ان تمام مسائل اور مشکلات کو جھیلتے ہوئے 73 سال بعد بھی دنیا میں اپنے نقشے پر قائم ہے، اور آج بھی پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ سرحدوں کا تعین بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، جب ہماری بھارت کے ساتھ تقسیم ہی بگڑ گئی، جب بھارت کے ساتھ ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہی خراب ہو گیا، تو پھر ہمارے لیے خاص طور سے ہندوستان کے ساتھ سرحدوں کے تعین میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ آئین ہمارے پاس موجود نہیں تھا، 1935 کے ایکٹ کو ہم نے معمولی رد و بدل کے ساتھ نافذ کر دیا، اور پھر ہم نے 1956 میں جو آئین بنایا، جو کہ 47 کے بعد 1956 میں کہیں جا کر بنا، یعنی 9 سال کے بعد آئین بنا، لیکن اس 9 سالوں میں ہم نے ابتدائی طور پر 1935 کے ایکٹ کو مناسب رد و بدل کر کے نافذ کیا، اور پھر اسلام سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ہم نے قرارداد مقاصد منظور کروائی 1949 میں، جس میں کم از کم ہم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ جس کے نام پر، یعنی جس نظریے کی بنیاد پر اس ریاست پاکستان کو حاصل کیا گیا ہے، اس نظریے کا کم از کم 35 کے ایکٹ کے ساتھ اس کو ریلیونٹ کر دیا جائے۔
یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور ہم نے بہرحال 9 سال کی جدوجہد کے بعد جو ہے وہ آئین بنایا۔ سفارتی مسائل ہمارے لیے بہت زیادہ تھے، پاکستان کے پاس سرمایہ نہیں تھا، وسائل نہیں تھے، مین پاور نہیں تھی کہ بین الاقوامی طور پر اپنی شناخت کروا سکے۔ اور شناخت کیسے ہوتی ہے کہ دنیا میں تمام ممالک میں اپنے سفارت خانے کھولے جاتے ہیں، وہاں پر اپنا سفارتی عملہ تعینات کیا جاتا ہے، اور پھر اس سفارتی عملے کے ذریعے جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اپنی کمپین چلائی جاتی ہے، اپنے سفارتی تعلقات بنائے جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر پھر ہم آنے والے دنوں میں تعلیمی، ثقافتی، معاشرتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بہتر تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ اخلاقی مسائل بھی ہمارا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ظاہری بات ہے کہ مہاجرین کے منتقلی کے بعد، غربت کے بعد، یا پاکستان میں وسائل نہ ہونے کے بعد، یہ اخلاقی مسائل کا جنم لینا جو ہے یہ بھی ایک قدرتی عمل ہے کہ بے پردگی عام ہو گئی، رشوت ستانی، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، چور بازاری، اسمگلنگ جیسے گھرونے جرائم جو ہے وہ جنم لیتے رہے، اور پاکستان کے لیے مسلسل خطرہ بنتے گئے، اور آج بھی پاکستان کو ان سے بدستور خطرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اسی طرح کشمیر کے علاوہ اور بھی بہت سی ریاستیں تھیں جو کہ ہندوستان کی ہٹ درمی کی وجہ سے پاکستان کے پاس نہیں آئیں۔ پاکستان کے پاس آج بھی چند ایک ریاستیں ہیں جو کہ بڑی کلیئر کٹ پاکستان کے اندر موجود تھیں، وگرنہ حیدرآباد، دکن پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتی تھی، جس نے کہ پہلے اپنی آزادانہ حیثیت کا اعلان کیا تھا۔ ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست تھی جس کی آبادی جو ہے وہ 1.5 کروڑ تھی، اور جب اس پر ہندوستان نے زبردستی حملہ کیا تو اس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا، لیکن بھارت نے اس پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ ریاست جونا گڑھ کی آبادی بھی 7 لاکھ کے قریب تھی، وہاں بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا گیا، لیکن اس کو بھی بھارت نے زبردستی قبضہ کر لیا۔ اور منگرول، مناوادر، یہ بھی ریاستیں تھیں جو کہ جن پر بھارت نے زبردستی قبضہ کیا رکھا۔ پھر بھارت ان پر زبردستی قابض ہونے کے بعد بھی اس کی جو ہے وہ پیٹ، اس کی بھوک جو ہے وہ، پیاس اس کی جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی، بلکہ اس نے پاکستان میں پختونستان بنانے کی کوشش کی، جو ہمارا KP ہے، خیبر پختونخوا، وہاں پر جو کانگریس نواز گروہ تھا ان کے ساتھ مل کر وہاں پر پختونستان بنانے کی کوشش کی، اور اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی اپنی مختلف خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے پاکستان میں جو ہے وہ تخریب کاری میں موجود ہیں۔ اور یہ تخریب کاری اور یہ تمام مسائل اور مشکلات ہیں جس کا پاکستان کو خاص طور سے معاشی طور پر سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان کو صنعتی ادارے، کاروبار، قدرتی وسائل، ان تمام میں ابتدائی ایام سے ہی مشکلات درپیش رہی ہیں، اور یہ وہ چیزیں تھیں جن پر کہ ہندو بنیہ قابض تھا، اور انہوں نے اس جگہ انویسٹمنٹ کی تھی، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جہاں انہیں یقین تھا کہ جب بھی تقسیم ہند ہوگی تو یہ پاکستان کے حصے میں نہیں جائیں گے۔ ہندوستان میں بڑے بڑے صنعتی کارخانوں کی کل تعداد جو ہے وہ 1063 تھی جس وقت پاکستان اور ہندوستان بنے، جن میں سے صرف 50 کارخانے پاکستان کے حصے میں آئے تھے، اور ہندوستان میں کپڑے کے تقریباً 400 کارخانے تھے جن میں سے صرف 14 پاکستان کے حصے میں آئے تھے، اور پٹسن مشرقی پاکستان میں، مشرقی بنگال میں پیدا ہوتی تھی، لیکن اس کے سارے کارخانے جو ہے وہ مغربی بنگال میں تھے۔ یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت جو ہے وہ اس کو کیا گیا تھا، اور ہندوؤں کی پلاننگ اس حوالے سے بڑی کامیاب رہی کہ جب وہ ہندوستان تقسیم ہوا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہندوستان کے قبضے میں آئیں۔ اب یہ اگر ان تمام مشکلات اور مسائل کو دیکھا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اسلام کے نام پر حاصل کی گئی اس ریاست، جس کو ریاست پاکستان، مملکت خداداد کہتے ہیں، کہ یہ کسی اور ریاست کو اتنے مسائل کا سامنا کرنا ہوتا
پڑتا تو شاید وہ ریاست آج تک ختم ہو چکی ہوتی، لیکن ہم نے اپنی کوششوں سے، اپنی محنت سے، جد و جہد سے نہ صرف یہ کہ ان مسائل پر قابو پایا، ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کیں، بلکہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بین الاقوامی طور پر منوایا۔ اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے کہ اتنی ساری مشکلات اور مسائل ہونے کے باوجود پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی قوت بن جائے۔ یعنی یہ وہ مسائل ہیں جو کہ کسی بھی ملک کی معیشت کو بنانے یا تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن ان تمام مسائل اور مشکلات، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے ابتدائی لیکچر میں کہا تھا کہ پاکستان عالم اسلام کا قلعہ ہوگا۔ یہ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ 1947 میں کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں اور ہم ایٹم بم بنا لیں گے۔ یہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ہم کشمیر کے مسئلے پر لڑ رہے ہیں اور ہم دنیا کی اتنی طاقتور ترین فوج بن جائیں گے۔ کسی کے یہ وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایک ریاست جس کو بھارت ختم کرنے کے در پہ ہے، یا وہ لوگ جو یہ فیصلہ کیے بیٹھے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بالآخر ختم ہو جائے گا، جیسے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بھی یہ خواہش تھی کہ ہندوستان متحد رہے، اور وہ کہتا تھا کہ مجھے امید ہے کہ یہ علیحدگی دیر پر ثابت نہیں ہوگی اور یہ دونوں نو آبادیات دوبارہ اکٹھی ہو جائیں گی۔ یعنی بھارت کی کانگریسی بھرپور متعصب قیادت کے باوجود ہم نے پاکستان بنایا۔ تو جب ہم نے اتنی جد و جہد کے بعد پاکستان بنایا تو ہم نے ان تمام مسائل اور مشکلات پر قابو پایا۔ آج دنیا میں کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، پاکستان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں ان تمام مسائل اور مشکلات پر قابو پانے کے مراحل کو دیکھتے ہوئے جس طرح ہم نے ان پر اوور کم کیا، یہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں جو کسی وقت، کسی بھی وقت کچھ بھی کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ رکھتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہوگی، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور خاص طور سے نظریہ پاکستان کی اسپرٹ کے مطابق جو ہے وہ کام کرنا ہوگا۔ وہ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ نظریہ اسلام، جس کے تحت ہم نے اپنی زندگیوں کو ممکن بنانا ہے۔